لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت زیغم رضویت سراج ملت مولانا سید سراج اظہر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 30 ربیع الثانی آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 30 ربیع الثانی آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے ناظرین سامعین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سن کر دوسروں تک اسے پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کیجیے۔ زیغم رضویت سراج ملت حضرت مولانا سید سراج اظہر رضوی، امام و خطیب، رضا مسجد، پھول گلی، بھنڈی بازار، ممبئی۔ آپ کے خاندانی پس منظر کو سنتے جائیے۔ حضرت سید ابراہیم ملک بیو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں یہ روایت مشہور ہے اور شجرہ وغیرہ سے بھی ثابت ہے کہ ملک بیو کا وطن بت نگر تھا جو غزنی کے راستے میں واقع ہے۔ آپ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ہندوستان آئے اور آپ کے ساتھ دوسرے سادات اعظام بھی تشریف لائے۔ چنانچہ منیر ضلع پٹنہ کے نسب نامہ تاج فقیہی میں جہاں حضرت شاہ جلیل الدین بن مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، یہ ثابت ہے کہ سید ابراہیم سلطان محمد تغلق کے زمانے میں فوج کے سپہ سالار تھے، اگرچہ اس کے زمانے سے ان کو بہت تھوڑے تعلقات رہے، اس لیے کہ فیروز تغلق کی تخت نشینی کے 2 ہی سال بعد ان کی شہادت وقوع میں آئی۔ سید ابراہیم جاگیردار بھی تھے۔ ملک کو نقدی مشاہرہ کے بدلے 50 تا 60 ہزار کی جاگیر دی جاتی تھی۔ ملک بیو کو بہار میں جاگیر ملی تھی۔ وہ کتبہ جو ان کے مزار پر نسب ہے اس پر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ این مقطع بہار ملک سیف دولت است، تاج فقیہی صفحہ 85 میں یہ بات لکھی ہے۔ سراج ملت کے والد ماجد حضرت حافظ و قاری سید ابو الہاشم اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک صوفی صفت بزرگ تھے۔ آپ کا آبائی وطن موضع بین ضلع نالندہ بہار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نامور شاگرد ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ننھیال موضع بین ہی میں تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم بھی موضع بین ہی میں ہوئی تھی۔ پروفیسر مختار الدین احمد آرزو سابق صدر شعبہ اسلامیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے مقدمہ صحیح البہاری میں اس کا مفصل تذکرہ کیا ہے۔ سراج ملت کی جائے پیدائش اور پیدائش کی تاریخ سنیے۔ سراج ملت کی پیدائش 29 شعبان المعظم 1370 ہجری 6 جون 1951 عیسوی بروز جمعہ عروس البلاد ممبئی کے قلب میں واقع بھنڈی بازار میں ہوئی۔ والدہ ماجدہ زیادہ تر اپنے وطن موضع بین ضلع پٹنہ میں رہا کرتی تھی، اس لیے آپ کے ایام طفولیت کا بیشتر حصہ موضع بین ہی میں گزرا۔ بین کے مدرسہ حنفیہ غوثیہ میں آپ نے تعلیم بھی حاصل کی۔ پروفیسر مختار الدین آرزو لکھتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں یعنی 1307 ہجری میں میرے جد کریم سید ملک عبد الرزاق نے ان کی تعلیم شروع کرا دی۔ رسم بسم اللہ حضرت شاہ چاند کے مبارک ہاتھوں انجام پائی۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد نے دی، پھر قرآن مجید اور اردو اور فارسی کی کتابیں اپنے گھر پر حافظ مخدوم اشرف، مولوی کبیر الدین اور مولوی عبد اللطیف سے پڑھی۔ 1312 ہجری میں بتقریب نکاح خواہر ماموزاد موضع بین جانے کا اتفاق ہوا۔ بتقریب نکاح خواہر یعنی بہن کے نکاح کی تقریب میں ماموزاد جو بہن تھی اس کے نکاح کے تقریب کے خاطر بین آپ کا جانا اتفاق ہوا۔ بعد انجام تقریب مولوی شیخ بدر الدین اشرف، مولوی محی الدین اشرف صاحبزادگان رئیس دیندار والا تبار عالی جناب شیخ رمضان علی مرحوم نے روک لیا اور فرمایا کہ اب تمہاری تعلیم یہی ہوگی۔ وہاں کئی سال رہ کر مدرسہ غوثیہ حنفیہ میں تفسیر جلالین، میر زاہد وغیرہ تک کا درس انہوں نے لیا۔ حضرت سراج ملت مولانا سید سراج اظہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی آئلی زندگی بھی اسلام و سنیت کے مزاج کے آئینہ دار تھیں۔
خاندان کے ارکان کی فکر اور ان کی نشو و نما ایک اہم فریضہ ہے جسے آپ نے بخوبی انجام دیا، مگر اسلام و سنیت کی اشاعت میں یہ چیزیں کبھی مانے نہیں رہیں۔ آپ کی شادی 18 اپریل 1977 عیسوی کو ایک شریف اور سید ملک گھرانے میں ہوئی تھی۔ نکاح حضرت سید ابو الہاشم علیہ رحمہ کے ایک بزرگ دوست نے پڑھایا جو سہسرام کے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کا شجرہ بھی چند پشتوں میں حضرت سراج ملت کے جد اعلیٰ سے جا ملتا ہے۔ شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: سیدہ شاہین بانو بنت ملک سید حکیم عبد الرشید بن ملک سید اظہر حسین بن ملک سید داؤد حسین بن ملک سید حکیم ابو علی۔ سیدہ شاہین بانو پابند صوم و صلات اور نہایت منکسر المزاج شخصیت تھیں۔ حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا، درد کے ماروں اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر بے چین ہو جانا اور پھر ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ ان کی عادت کریمہ تھی۔ سخاوت و فیاضی میں بھی آپ کا شہرہ تھا۔ سیدہ شاہین بانو کا وصال 10 شعبان المعظم 1433 ہجری 2012 عیسوی میں بروز شنبہ دن 12:30 بجے کے قریب ہوا۔ نماز جنازہ حضور سراج ملت نے ہی پڑھائی۔ اسی مناسبت سے ہر سال 10 شعبان کو آپ کی سالانہ فاتحہ ہوتی ہے۔ حضرت سید آل رسول نظمی میاں مارا روی نے تعزیتی نظم بھی کہی ہے۔ حضرت سراج ملت کی کل 8 اولاد ہیں۔ حضور سراج ملت کی کل 8 اولاد ہیں۔ فرزند اکبر مولانا حافظ سید مصطفیٰ رضا جیلانی میاں جو رضا مسجد پھول گلی ممبئی کے امام اور دارالعلوم فیضان مفتی اعظم میں شعبہ حفظ کے مدرس بھی ہیں، ان کی 3 صاحبزادیاں ہیں۔ دوسرے صاحبزادے مولانا سید محمد ہاشمی میاں رضوی جنہیں سراج ملت نے دارالعلوم فیضان مفتی اعظم پھول گلی میں بحیثیت صدر المدرسین اور ناظم اعلیٰ منتخب فرمایا ہے۔ رضا جامع مسجد پھول گلی میں جمعہ اور عیدین میں خطابت و امامت کا بھی شرف حاصل رہتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ زیغ اہل سنت علامہ حسن علی رضوی میلسی پاکستان اور حضرت سراج ملت سے اجازت و خلافت حاصل ہے۔ ساتھ ہی امام النو حضرت علامہ مفتی بلال احمد رضوی نوری علیہ رحمہ سے خلافت اور سند حدیث و فقہ کی اجازت بھی حاصل ہے۔ آپ کے ایک بیٹا ہے جس کا نام سید اسماعیل رضا ہے۔ تیسرے صاحبزادے مولانا حافظ و قاری سید احمد رضا نورانی میاں جو کرناٹک میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں سرگرم عمل ہیں، ان کی ایک صاحبزادی ہے۔ چوتھے فرزند سید ابو الہاشم سبحانی میاں جو تجارت سے منسلک ہیں، ان کے ایک صاحبزادے جن کا نام سید امیر حمزہ اور ایک بیٹی ہے۔ پانچویں اور سب سے چھوٹے فرزند سید اعجاز مدنی میاں جنہوں نے انجینئرنگ مکمل کی ہے۔ بڑی صاحبزادی کا نکاح محترم سید ڈاکٹر شمس الدہا انجم رضوی سے ہوا۔ ان سے 5 صاحبزادیاں ہیں جن میں ایک بچی کا انتقال 5 ماہ کی عمر میں ہوا۔ دوسری صاحبزادی کا نکاح محترم حاجی محمد ذاکر حسین رضوی سے ہوا۔ ان سے ایک صاحبزادے محمد حسنین رضا اور ایک صاحبزادی ہے۔ اور تیسری صاحبزادی کا نکاح محترم انجینئر عبد الرؤوف رضوی سے ہوا۔ ان سے ایک صاحبزادہ محمد طہا اور ایک صاحبزادی ہے۔ حضرت سراج ملت کو تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس وقت شرف بیعت حاصل ہوئی جب سرکار مفتی اعظم 1971 میں حج کو جانے کے لیے ممبئی تشریف لائے تھے۔ حضرت سراج ملت کو تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم سے خلافت و اجازت بھی حاصل ہے۔ حصول خلافت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مفتی اعظم ہند بریلی شریف میں علماء و فضلاء کو خلافت عطا فرما رہے تھے، یعنی ان کے ناموں کے خلافت نامہ پر دستخط اور مہر ثبت فرما رہے تھے۔ اسی درمیان ڈاکٹر کمال الدین رضوی جو کہ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید خاص تھے، سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ حضور ممبئی کے سید صاحب یعنی سید سراج اظہر رضوی صاحب کو بھی خلافت عطا فرما دیں۔ آپ کی بات سن کر سرکار مفتی اعظم ہند نے تقریباً 20 منٹ تک مراقبہ فرمایا اور مسکراتے ہوئے آپ نے حضرت سراج ملت کے نام کا خلافت نامہ تیار کروا کر دستخط اور مہر ثبت فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے کہ اس وقت جن علماء کو حضور مفتی اعظم نے خلافت عطا فرمائی سوائے سید صاحب کے کسی کے لیے بھی مراقبہ نہیں فرمایا اور نہ ہی تبسم فرمایا۔ بعدہ مفتی اعظم نے وہ خلافت نامہ ممبئی ارسال فرمایا۔ حضرت سراج ملت عرس حامدی کے موقع پر فرت مسرت میں وہ خلافت نامہ لے کر حاضر ہوئے۔
پھر وہاں مفتی اعظم نے منبر رسول پر علماء و مشائخ اور حاضرین کی موجودگی میں آپ کے سر پر خلافت کا تاج زرین رکھا۔ اسی طرح حضور برہان ملت سید طاہر میاں بلگرام شریف اور زیگم اہل سنت حضرت علامہ حسن علی میلسی صاحب پاکستان وغیرہ ہم سے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ علامہ حسن علی میلسی کو جن خلفائے اعلیٰ حضرت سے اجازت و خلافت حاصل ہے، انہوں نے وہ تمام خلافتیں اور اجازتیں حضرت سراج ملت کے سپرد فرما کر آپ کے نام ایک خط تحریر فرمایا۔ حضرت سراج ملت کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کی برکتیں 7 بار حاصل ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حج بیت اللہ کے سفر کی تفصیل اپنی ڈائری میں لکھی ہے۔ جی ہاں، آئیے کچھ تفصیلات سنتے ہیں۔ آپ سنیے، پہلا حج بذریعہ حج کمیٹی آف انڈیا 1984 1405 ہجری میں آپ نے فرمایا۔ دوسرا حج 1988 اور 1408 ہجری میں، اس سفر میں اہلیہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ تیسرا حج 1999 1420 ہجری، اس سفر میں آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا جیلانی میاں آپ کے ساتھ تھے۔ اور چوتھا حج 2000 میں 1421 ہجری میں، اس سفر میں رشتے کے بعض افراد آپ کے ساتھ تھے۔ پانچواں حج 2004 میں، اس سفر میں مولانا سید ہاشمی رضوی آپ کے جانشین ساتھ میں تھے۔ تیسرے اور چوتھے حج کی ڈائری میں تاریخ درج نہیں ہے۔ تیسرے میں اہلیہ محترمہ ساتھ تھی اور چوتھے میں اقبال رضوی چپل والے اور عمران رضوی یہ ساتھ تھے۔ حضرت سراج ملت نے حج کے علاوہ متعدد بار عمرہ کی سعادتیں بھی حاصل کی ہیں۔ پہلا عمرہ 1423 ہجری میں ادا کیا۔ عمرے کے اس سفر سعادت میں مولانا سید ہاشمی رضوی بھی شریک تھے۔ دوسرا عمرہ 2008 میں ادا فرمایا۔ اس سفر میں آپ کی اہلیہ محترمہ اور بڑے صاحبزادے ساتھ تھے۔ تیسرا عمرہ رمضان 1403 2009 عیسوی میں فرمایا۔ چوتھا عمرہ اس سفر سعادت میں اہل خاندان یعنی صاحبزادگان اور صاحبزادیاں اور دوسرے لواحقین بھی ساتھ تھے۔ تاریخ ڈائری میں درج نہیں ہے۔ پانچواں عمرہ 2017 1439 ہجری میں ادا فرمایا۔ اس سفر سعادت میں چھوٹے صاحبزادے سید اعجاز مدنی اور آپ کے مرید جناب اللہ مقصود بھائی بھی شریک تھے۔ حضرت سراج ملت کو 3 مرتبہ بغداد مقدس کی حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا، جس کی تفسیر ڈائری کے اوراق میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان اسفار مبارکہ کی چند چیزیں یادگار ہیں۔ جی ہاں، پہلے سفر نامہ بغداد کے اخیر میں حضرت سراج ملت لکھتے ہیں کہ میرے ایک مرید کو کھٹکا تھا کہ میرے پیر صاحب حضور سراج ملت شہنشاہ بغداد کے بڑے صاحبزادے سیدنا عبد الوہاب کی 7ویں پشت کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ مرید اس سفر میں میرے ساتھ سرکار بغداد میں موجود تھا۔ آنے کے بعد اس نے میرے حجرے میں آ کر کہا، سرکار، میں نے بغداد شریف میں خواب دیکھا تھا کہ محفل ہو رہی ہے، بہت سے لوگ حاضر ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ سرکار بغداد کی 7ویں پشت کے شہزادے کی نسل میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ دوسرے سفر نامہ بغداد مقدس کے اخیر میں حضرت سراج ملت لکھتے ہیں کہ 5 فروری 2015 15 ربیع الاخر 1436 ہجری 2015 بروز جمعرات واپس آئے اور 17 ربیع الاخر 1436 ہجری مبارکہ کو بغداد مقدس اور بارگاہ امام اعظم میں آدھا گھنٹہ قبل اذان مغرب مؤذن قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، پھر اذان مغرب شروع کرتا ہے۔ فقیر نے واپسی پر اس چیز کو 17 ربیع الاخر 1436 کو قبل مغرب یاسین شریف پڑھ کر اپنی مسجد میں بھی شروع کر دیا۔ اب ہمیشہ بغداد کی یہ سنت قائم رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی بارگاہ امام اعظم میں آپ کے مزار پاک کے احاطے میں یا جس مسجد کے احاطے میں کیمپس میں امام اعظم کا مزار پاک ہے، وہاں پر مغرب کی اذان سے پہلے قرآن پاک کی تھوڑی تلاوت ہوتی ہے اور تلاوت ہونے کے بعد پھر اذان ہوتی ہے۔ سراج ملت فرماتے کہ میں جب گیا تھا تو یہ دیکھ کے تو آیا، اور دیکھ کے آنے کے بعد اس کو اپنی مسجد میں بھی قائم کیا۔ یعنی اب اپنی مسجد میں انہوں نے یہ ایک رواج، ایک اچھی چیز انہوں نے جاری یہ کیا کہ مغرب کی نماز سے پہلے یاسین شریف کی تلاوت ہوگی اور یاسین شریف کی تلاوت کے بعد پھر الحمدللہ مغرب کی اذان ہوگی، اور اس کو آپ نے بغداد کی سنت کہہ کر کے اس کو جاری فرمایا۔ اچھے کام حدیث پاک میں ہے کہ جو میری امت میں میرے بعد اچھے کام کا اجرا کرے گا، اچھا کام جاری کرے گا، تو اس جاری کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور قیامت تک جو اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملتا چلا جائے گا۔
تو اچھے کاموں کا اجرا کرنا چاہیے۔ حضرت نے الحمدللہ کیا۔ سراج ملت کی خدمات بہت زیادہ ہیں، آپ کی خدمات کے تعلق سے بھی کافی کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آپ کی خدمات پر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اللہ کریم 30 ربیع الثانی آپ کے عرس کے موقع پر حضور سراج ملت کی قبر پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔